اس وقت آغا جان کے کمرے میں گہرا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ حویلی پر لرزا دینے والی کون سی قیامت برپا ہونے والی ہے۔ جہاں آرا بیگم اونچی مسند پر بیٹھی حالات کا جائزہ لے رہی تھیں، جبکہ آغا جان مکمل غنودگی میں تھے۔ بیماری نے ان کو اس قدر لاغر کر دیا تھا کہ ان کا وجود اب ان کے بس میں نہیں رہا تھا، اور ہر ایک کو ہی یقین ہو چکا تھا کہ وہ اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں۔ سب لوگ ان کے کمرے میں موجود تھے، خصوصی طور پر گھر کے بڑے۔ ان کے قریب بیٹھا ہوا ڈاکٹر بے چینی سے اٹھا اور گھر والوں کے فکر مند چہروں پر ایک نظر دوڑائی۔ مجھے نہیں لگتا کہ بلڈ پریشر کنٹرول میں آئے گا، ابھی بھی دماغ مکمل غنودگی میں ہے۔ وہ تو اس حالت کو پہنچ چکے تھے کہ اب ہسپتال لے جانا بھی ناممکن تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بات کو سمجھ پا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کی نیند کے بعد انہوں نے نکاہٹ سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے بڑے بیٹے افتخار خان کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بے تابی سے اٹھتے ہوئے قریب سے لے گئے۔ بولے آغا جان، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ انہوں نے نرمی سے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا اور آغا جان نے آہستگی سے اپنا سر ہلا دیا۔ میں نے ایک عرصہ پہلے وصیت بنوا دی ہے، اور میری بنائی ہوئی وصیت پر تم اور طاہرہ دونوں عمل کرو گے، یہ میرا حکم ہے۔ یہ الفاظ انہوں نے کس طرح ادا کیے تھے کہ صرف وہ جانتے تھے، اور ان کا دل اور ان کے الفاظ میں موجود درد کو محسوس کرتے ہوئے افتخار صاحب بے اختیار رو پڑے۔ آغا جان، ہمت رکھیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ آپ کو شفا یاب کرے گا۔ ان کے پاس تسلی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ طاہرہ بیگم بھی جلدی سے چلتی ہوئی باپ کے قریب آ گئی، اور عین اسی وقت داخلی دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے حویلی کی دہلیز پر قدم رکھے تھے، اور اس قدر بے تابی سے کہ پورا وجود لرز رہا تھا۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ ضبط کیے اندر داخل ہوئے۔ دراب خان، حویلی میں موجود خاص ملازم نے انہیں پہچانتے ہوئے آگے بڑھ کر سلام کیا تھا۔ آغا جان کدھر ہیں؟ انہوں نے بے تابی سے پوچھا۔ سرکار اپنے کمرے میں ہے۔ ملازم سر جھکائے ان کے سامنے مؤدب کھڑا تھا، اور وہ کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کمرے میں وہ بغیر دستک دیے اندر داخل ہوا، اور اندر کا منظر دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ جلدی سے آغا جان کی جانب بڑھے اور ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ افتخار خان حیرت سے اسے دیکھتے رہے، جبکہ ماتھے پر واضح شکنیں پڑ چکی تھیں، لیکن اس وقت وہ باپ کی بیماری کے زیر اثر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ دراب خان کا چہرہ دیکھتے ہوئے جیسے آغا جان کے چہرے پر زندگی کی رمق ایک بار پھر دوڑ گئی۔ انہوں نے چمکتی ہوئی آنکھوں کو کھول کر اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو تھام لیا، اور پھر اسے سر جھکانے کے لیے کہا تھا، جو سر جھکاتے ہوئے آگے بڑھا، اور آغا جان نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ دراب خان شدت سے رو پڑا تھا۔ آغا جان، مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں کس کے سہارے؟ اور انہوں نے بس نرمی سے انگلی آسمان کی جانب اٹھا لی، گویا کہہ رہے ہوں کہ خدا کے سہارے۔ کس قدر درد سے بھرا ہوتا ہے وہ لمحہ جب انسان اولاد کو صرف خدا کے سہارے چھوڑ کر چل پڑتا ہے۔ اور جیسے انہوں نے دراب خان کے دیار غیر میں جانے بعد زندگی کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ ان کی آنکھیں پتھر کی ہو گئی اور پورا وجود ٹھنڈا ٹھار پڑ گیا۔ سبھی ان کی جانب دوڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کی تھامی ہوئی ڈور کو جانے دیا۔ وہ ان کے ہاتھوں سے سرک چکی تھی، اور اب سوائے رونے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر والوں پر قیامت برپا ہو پڑی تھی۔ آغا جان ان کے لیے وہ ستون تھے جنہوں نے ساری حویلی کو سنبھال رکھا تھا، جہاں آرا بیگم بس سر جھکائے روتی رہی۔ زندگی میں بے پناہ محبت کے باوجود وہ ساتھ نہیں بن پایا جو رشتے میں مضبوطی کی بنیاد ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت وہ اپنی کھوئی ہوئی محبت کا ماتم منا رہی تھی، جو ایک عرصہ پہلے ہی ان سے بچھڑ چکی تھی اور آج نظروں سے بھی غائب ہو گئی۔ دوسری ہی شام وکیل کو حویلی میں بلا لیا گیا۔ اب یہ رسم دنیا تھی تو اسے نبھانا ہی تھا، اور وصیت کو سنتے ہی سب کے سروں پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آغا جان نے کب اپنی وصیت میں رد و بدل کروا لی کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ وصیت نامہ جیسے جیسے وکیل پڑھ کر سنا رہا تھا، افتخار خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی جائیداد ان کے دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم کی جائے گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جائیداد میرے باپ کی ہے اور میں ہی اس کا وارث ہوں۔ میں کسی بھی بدذات عورت کے بیٹے کو اس جائیداد میں حصے دار نہیں بننے دوں گا۔
افتخار خان بھڑک اٹھا تھا اور دوراب خان نے جیسے ضبط کے گھونٹ بھرے۔ خبردار، اگر میری ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو۔ وہ ضبط کے باوجود بول اٹھے، مت بھولو کہ یہ جائیداد میری ماں کی ہے۔ دوراب خان، ایک عرصہ پہلے جہاں آرا بیگم نے اپنا سب کچھ آغا جان کے نام کروا دیا تھا اور اب وہ اپنے پیچھے رہ جانے والی ساری جائیداد کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر چکے تھے، اور یہ بات افتخار خان کو ہرگز قبول نہیں تھی۔ طاہرہ بیگم کا بھی حصہ علیحدہ تھا، جبکہ وصیت کا دوسرا حصہ پڑھ کر تو گویا سب لوگ ساکت رہ گئے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دوراب خان کی بیٹی یعنی دانیز دوراب، جو ابھی صرف 10 سال کی تھی، اسے افتخار خان کے بیٹے ارحام خان کے نکاح میں دے دیا جائے، جس کی عمر اس وقت پورے 17 سال تھی۔ دوراب خان سر جھکائے بیٹھے رہے، آنکھوں کی رنگت سرخ تھی، لیکن وہ اپنے باپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، اور یہی ان کی محبت کی خاصیت تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ آغا جان کی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے لہجے نے مکمل سکوت توڑ ڈالا۔ وہ آغا جان کی وہ اولاد ہے جن کے حصے میں صرف نفرتیں آئی تھیں، اور صرف اسی وجہ کی بنا پر کہ آغا جان نے ان کی ماں کو خاندان کی نفرتوں کی وجہ سے بغاوت کر کے اپنایا تھا۔ وہ ان کی محبت تھی جنہیں انہوں نے ہمیشہ قائم رکھا، اور دوراب خان بھی زینت بیگم کی اولاد تھے جو اپنے زمانے کی مشہور رقاصہ تھی، اور ان کے رقص کے ساتھ ساتھ کب وہ زوراور خان کے دل میں اتر آئیں کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا، اور زوراور نے اپنی محبت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زینت بیگم کو اپنا لیا۔ وہ بھی شاید عزت کی متلاشی تھی، انہوں نے بھی زوراور خان کا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک عزت بھری زندگی کو ترجیح دی، اور نکاح کرنے کے بعد اس زندگی میں شامل ہو گئیں جو ان کے لیے مفید تھی۔ انہوں نے کافی نفرتوں کا سامنا کیا، لیکن پھر بھی زوراور خان کا ساتھ کبھی نہیں چھوٹا تھا، اور نہ ہی انہیں کبھی محبت میں ہار ہوئی۔ ہار انہیں تب ہوئی تھی جب دوراب خان کی پیدائش کے وقت وہ جان کی بازی ہار گئیں اور دوراب ماں کی محبت سے محروم رہ گیا۔ آغا جان کے دل کے قریب ہونے کے باوجود وہ خاندان بھر کی نفرتوں کا اکلوتا وارث تھا، کیونکہ کسی کو بھی یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ دوراب خان اس حویلی کا حصہ کہلاتا۔ جب بابا جان ایک بار اسے حویلی لے کر آئے تھے اور حویلی کے مکینوں نے اسے ایک رقاصہ کا بیٹا کہتے ہوئے حویلی سے نکال دیا، خود جہاں آرا بیگم کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ وہ ان کی اولاد کے ساتھ پلتا، اور نہ ہی وہ اسے محبت بھرا ماں کا لمس دے سکتی تھی، سو وہ ساری زندگی حویلی سے دور رہا۔ لیکن مرنے سے پہلے ہی وصیت نامے میں آغا جان نے جب اس کا حصہ الگ کیا تو وہ ایک بار پھر نفرتوں کا نشانہ بن چکا تھا۔ نہ جانے آغا جان نے کیا سوچا تھا جو انہوں نے یہ حکم دے دیا، اور بالآخر افتخار خان کو بھی آغا جان کی آخری خواہش کے سامنے سر جھکانا پڑا، اور انہوں نے ارحام خان کا نکاح اس شام خاموشی سے دوراب خان کی بیٹی سے کر دیا، اور اسے اپنا حصہ دیتے ہوئے تاکید کر دی تھی کہ آج کے بعد وہ حویلی سے اور حویلی کے معاملات سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں، اور وہ اپنی اوقات اور حیثیت کو کبھی مت بھولیں کہ وہ صرف ایک رقاصہ کا بیٹا ہے جو ان عزت دار لوگوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں۔ اور دوراب خان کا حویلی سے یہ آخری ناطہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تنزیہ مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ آغا جان کی محبت اور آخری نصیحت کے زیر اثر یہ رشتہ بنایا تو جا چکا ہے، لیکن یہ رشتہ نبھانا ہم پر فرض نہیں ہے۔ تم ترس جاؤ گے کہ کبھی تمہاری بیٹی سہاگ کا خوش دیکھے۔ اور دوراب خان اتنی نفرت جھیلنے کے بعد اندر سے ٹوٹ گئے۔ اس روز وہ آخری بار حویلی میں آئے، اور پھر کبھی پلٹ کر انہوں نے حویلی کا رخ نہیں کیا۔ آغا جان کے بعد وہ شہر کو بھی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے، جہاں صرف نفرتوں کا بسیرا تھا۔ افتخار خان کی بنائی گئی حکومت کے زیر اثر حویلی کا سارا نظام جہاں بیگم کے ہاتھ آ گیا، اور باہر کے تمام نظام افتخار خان دیکھتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ارحام اور مدثر۔ ارحام اس وقت 17 سال کا تھا اور اچھا خاصا بالغ تھا۔ وہ اپنے رشتے کی نوعیت کو بخوبی سمجھتا تھا، اور اس بات کو بھی سمجھتا تھا کہ یہ رشتہ صرف نفرت کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ اسے باپ سے منسلک ہر رشتے سے نفرت تھی، جس رشتے سے نفرت کرنا اسے اس کے باپ نے سکھایا تھا۔ صرف 2 ہی سالوں کے بعد اسے بیرون ملک بھیج دیا گیا تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے، لیکن اس بات کی سختی سے تاکید کر دی گئی تھی کہ وہ کبھی بھی اس لڑکی کو اپنی بیوی سمجھنے کی غلطی نہ کرے۔
یہ رشتہ ساری زندگی ایک نام کی بنیاد پر اٹکتا رہے گا اور وہ ساری زندگی ارحام خان کے نام پر گزار دے گی، کیونکہ وہ جس نیچ ذات سے تعلق رکھتی ہے وہ کبھی بھی اس خاندان کا حصہ نہیں بن سکتی۔ طاہرہ بیگم نے اپنی بیٹی کا رشتہ مدثر خان کو دیا تھا۔ مدثر افتخار خان کا بڑا بیٹا تھا، ارحام کا بڑا بھائی، اور یہ حویلی کی سب سے پہلی شادی تھی جسے خاصا دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ پورے 8 سال کے بعد لوٹا۔ مکمل شاندار پرسنالٹی کے بعد جب وہ افتخار کے سامنے آیا تو وہ کتنی دیر نم آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے۔ آج وہ قد میں ان سے بھی بڑا ہو گیا تھا۔ چوڑا سینہ، نابی لب، چمکتی ہوئی آنکھیں، وہ حسن کا شہزادہ تھا جسے کوئی بھی ایک نظر دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ اس کے یہاں آتے ہی اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیل چکے تھے، اور حویلی کی دہلیز کو پار کرتے ہوئے ان دیواروں اور کی حدود کو بھی پار کر گئے جہاں وہ نازک سی لڑکی ایک عرصے سے اس کے خواب سجائے بیٹھی تھی۔ بالغ ہونے کے بعد ہی اسے بتا دیا گیا کہ اس کا نکاح ارحام خان سے ہو چکا ہے، جسے اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ بس بچپن میں ایک جھلک دیکھی اور اسی جھلک کو اپنی آنکھوں میں بسا لیا۔ وہ جھلک کب کی دھندلی بھی ہو گئی، لیکن وہ شخص اس پر مکمل حق رکھتا تھا۔ اس کے خوابوں پر چھایا ہوا حویلی میں بڑے خان کی شادی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور طاہرہ بیگم نے خود دراو خان کو انوائٹ کیا تھا۔ طاہرہ بیگم کی بھی بے بنیاد نفرت کسی خاص وجہ اور راز کی بنا پر ختم ہوئی تھی، ورنہ وہ بھی ایک عرصہ دراو خان کا نام سننے سے بھی کتراتی تھی، اور آج اسے بھائی کے درجے پر فائز کیے ہوئے تھا۔ انہوں نے خود آ کر تاکید کی تھی کہ وہ حویلی میں لازمی آئیں تاکہ ان کی بیٹی کی شادی کی رسومات طے پا جائیں۔ تقریباً 3 سال پہلے طاہرہ بیگم کا شوہر چل بسا تھا، اور اس وقت وہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے اکیلی تھی۔ دراو خان نے وعدہ کر لیا۔ ویسے بھی وہ کبھی بھی اپنی بہن کو اپنے گھر کی دہلیز سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں ایک عجیب ہی سکون پھیلا ہوا تھا۔ آج سے 8 سال پہلے وہ جس طرح سب کچھ چھوڑ کر گیا تھا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اپنی مہنگی گھڑی کو اتارتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ لیا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ عام سے لباس میں بھی اس کا حلیہ اتنا شاندار لگ رہا تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو تذبذب کا شکار ہو جاتا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آج وہ ایک بار پھر ان آزاد فضاؤں میں لوٹ آیا تھا جن سے کوئی خاص یاد وابستہ نہیں تھی۔ اب تو سب کچھ ہی اس کے ذہن میں دھندلا ہو چکا تھا۔ نہ جانے اسے وہ نکاح بھی یاد تھا یا نہیں، جس نے کہا کہ ڈور تھامے وہ لڑکی نہ جانے کتنے سالوں سے اس کی منتظر تھی، جس کو خدا نے ایک حسین دوشیزہ کا روپ دے دیا تھا۔ اس وقت شام کے سرمئی سے اندھیرے میں وہ لان میں بیٹھی جھولا جھول رہی تھی، ہمیشہ کی طرح بالوں کو پھولوں سے سجائے۔ اس کی نظریں اپنی ڈائری پر جمی ہوئی تھیں، چہرے پر ایک نفیس سی مسکراہٹ تھی۔ جب روشنی دوڑتی اس کے پاس آئی۔ آ جاؤں کیا؟ خوابوں کی دنیا میں خلل ڈالنے کی اجازت ہے؟ روشنی نے چہکتے ہوئے کہا تھا، اور وہ ہنس دی۔ آ بھی جاؤ نوٹنکی لڑکی، ناٹک کرنے سے تم باز نہیں آتی۔ یوں تو روشنی وہاں کی ملازمہ کی بیٹی تھی، لیکن اسے کبھی گھر والوں نے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ ملازمہ کی بیٹی ہے، اور ہمیشہ ہی اس کے ساتھ پیار بھرا رویہ رکھا۔ اسی لیے وہ خود کو یہاں کی ملازمہ کم اور دانیز کی دوست زیادہ سمجھتی تھی۔ ایسی خبر لے کر آئی ہوں کہ سنتی دل دھڑک اٹھے گا، اس نے اپنے معصوم سے سرخ چہرے کو ہاتھوں سے چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھ سے زیادہ تو خود شرما رہی ہو۔ خیر، میرے شرمانے کی ہے یا تمہارے شرمانے کی؟ دانیز نے ایک اچھتی ہوئی نظر اس کے سامنے سے چہرے پر ڈالی اور بمشکل مسکراہٹ کو ضبط کیا۔ خان سائی حویلی واپس آ چکے ہیں، میں نے ان کی ایک جھلک دیکھی ہے۔ اللہ، کیا حسن ہے! یقین کریں دانی، آپ تو دیکھ لیتی ہی صدقے اتارنے لگ جائیں گے۔ اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ دت، شرم نہیں آتی تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اس کے چہرے کی رنگت بے اختیار ہی سرخ ہو چکی تھی۔ دل نے جو ادھم مچائی تھی اسے صرف وہ واقف تھی۔ اپنے گلابی لبوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے اس نے مصنوعی طریقے سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید کھول کر اسے ڈانٹا۔ اللہ، یا اپنے لہجے کی تلخی کو برقرار رکھیں گے؟ اپنی سرخ رنگت کو چھپا لیں۔ میں جانتی ہوں اس وقت دل پر کون سی قیامت برپا ہے۔ شادو سے کہوں گی کہ اگلی بار سائیں کی تصویر منگوا دیں تاکہ آپ خود دیکھ کر اندازہ لگا لیں۔ وہ اٹھتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی جب بھی دیکھنا ہوا میں دیکھ لوں گی۔
آخر شوہر ہے میرے، اس نے جس طرح کہا تھا صرف وہ جانتی تھی۔ پورے وجود میں کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ طاہرہ پھپھو نے شادی پر انوائٹ کیا تھا اور اس کے بابا جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ویسے بھی اتنے سال حویلی سے دور رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ خود چاہتے تھے کہ مراسم پیدا کیے جائیں۔ وہ خود چاہتے تھے کہ افتخار خان کی نفرت کو دور کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے مستقبل کے حوالے سے بات کی جائے۔ ویسے بھی وہ اپنی بیٹی کے خوابوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کے خواب اس کی معصوم سی آنکھوں میں ٹوٹ جائیں۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ جس طرح وہ کمرے میں پہنچی تھی صرف یہ وہ جانتی تھی، اور اس کا دل آتے ہی وہ بیڈ پر اوندے منہ گر گئی۔ بے اختیاری اس نے اپنے سرخ چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ روشنی کی چہکتی ہوئی آواز ابھی بھی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، صرف کچھ ہی دن باقی ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کتنا حسن رکھتے ہیں۔ یقیناً ہمارے سامنے تو ہار ہی جائیں گے۔ اس نے پلٹتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھا تھا۔ اس وقت ہلکے گلابی رنگ میں وہ جگمگا رہی تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ مقابل اس سے زیادہ خوبصورت تھا، جو دل پر اثر کرتا اور پھر دل کو ایک ایسی انچاہی قید میں مبتلا کر دیتا جسے فرار ممکن نہیں تھی۔ لندن سے واپس آتے ہی دن مصروفیت کا شکار ہو چکے تھے۔ افتخار خان نے ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی اور کہا تھا کہ شادی کے سارے معاملات کو وہ خود دیکھے اور حویلی کے معاملات بھی سنبھالے، جبکہ طاہرہ بیگم کو بھی کچھ ہی دن پہلے حویلی میں واپس لے کر آئے تھے۔ ان کے اپنے سسرال والوں سے رشتہ اتنا گہرا نہیں تھا، ان کے لیے ان کے بھائی سب کچھ تھے، اور ویسے بھی سرفراز صاحب کی وفات کے بعد افتخار خان نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ ان کی بہن بھی حویلی کی خوشیوں میں شریک ہو اور حویلی کی یہ پہلی خوشی مل کر منائی جائے۔ طاہرہ بیگم نے لاکھ کوشش کی تھی کہ افتخار خان کو منا لے کہ وہ دراب خان کو بھی بلا لے، لیکن وہ اپنے بھائی کی ضد سے بہت اچھی طرح واقف تھی، سو بالآخر ہارتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ مدثر اور زنیرہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور کافی ہنسی خوشی اپنی شادی کے ہنگاموں میں مصروف تھے۔ ہر ایک چیز کو انجوائے کرتے ہوئے وہ خود بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ اس شام بھی وہ سب شاپنگ کر کے واپس آئے تو لاؤنج میں یہی ترتیب چل رہی تھی، جب طاہرہ بیگم نے اچانک دراب خان کی فیملی کا ذکر کیا۔ شادی میں صرف 5 دن باقی ہیں، اور نہیں تو کم سے کم بچیوں کو ہی بلا کر لے آتے، وہ تو ہمارا اپنا خون ہے۔ رام نے حیرت سے پھپھو کو دیکھا۔ کن بچوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں پھپھو؟ افتخار صاحب نے بے اختیار پہلو بدلا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ رام کے سامنے طاہرہ اس قسم کا کوئی ذکر چھیڑ دے گی۔ جب ایک بار افتخار منع کر چکا ہے طاہرہ، تو پھر بات کو کیوں بڑھا رہی ہو؟ جہاں آرا بیگم نے معاملے کو سمیٹنا چاہا، جبکہ رام کی آنکھوں میں ابھی بھی سوالیہ پن تھا۔ میں تمہارے سسرال اور تمہارے چاچو کی بات کر رہی ہوں، اور تمہاری بیوی دانیز کی، جسے تم شاید باہر کی ہواؤں میں بھول چکے ہو، طاہرہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، اور شناسائی کی ایک ہلکی سی لہر اس کی آنکھوں میں دوڑ گئی۔ اس نے تو آج تک اس وجود کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیسی دکھتی ہے، پڑھی لکھی ہے یا نہیں، اس کے بولنے بیٹھنے کا انداز کیا ہے۔ وہ اس کے نام سے منسلک تھی، جس کے بارے میں اس کے باپ کا یہی حکم تھا کہ وہ رشتہ ہر حال میں ختم کر رہا ہے، تو اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ باہر کی خوبصورتی سے وہ واقف تو رہا، اور اب خوبصورتی اس پر کم ہی اثر انداز ہوتی تھی۔ بابا، اگر آپ چاہیں تو انہیں بلا لیتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ افتخار خان اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ میری طرف سے بلا لو انہیں، لیکن پھر میں اس شادی میں شرکت نہیں کروں گا۔ یہ بھی کافی ہے کہ طاہرہ نے اسے بلا لیا ہے۔ اگر یہ میری بہن نہ ہوتی تو میں ضرور اس کے فیصلے کے خلاف چلا جاتا۔ وہ اپنا حکم سنا کر اٹھ کر چلے گئے تھے، اور لاؤنج میں گہری خاموشی چھا گئی، جہاں آرا بیگم پہ بھی اٹھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور طاہرہ بیگم بھی افسردگی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ انہوں نے دوبارہ اس بات کو نہیں دہرایا تھا۔ ہر فنکشن میں انہوں نے انتظار کیا تھا کہ حویلی میں ان کا بھائی کب قدم رکھے گا۔ دراو سے لاکھ نفرت سہی، لیکن وہ بھی ان کا بھائی تھا، چاہے دوسری ماں سے ہی، لیکن ان کے باپ کی اولاد تھی، اور اسے یقین تھا کہ دراو ان سب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آئے تو انہوں نے بے اختیار ہی دراو خان کو کال کر دی۔ کیا بہن کے بلانے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ یہاں تک نہیں آ پائیں؟
اور دراب ان کی خفگی کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو طاہرہ؟ میں شادی والے دن نہ آؤں تو پھر ناراضگی بنتی ہے تمہاری۔ میں کچھ نہیں جانتی بھائی، کل مہندی کے فنکشن میں مجھے بچیوں سمیت آپ چاہیے، بچیوں کو بھی لے کر آئیں اور آپ خود بھی، اور بھابھی جان سے بھی کہیے گا۔ دراب خان نے خاموشی اختیار کر لی اور ان کی خاموشی میں چھپے ہوئے شکووں سے بھی طاہرہ بیگم اچھی طرح واقف تھی، سو چپ چاپ کال کاٹ دی۔ شاید ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دراب خان کے اگلے سوالوں کے جوابات دے پاتی، اور پھر ان کی گئی بات کے مطابق وہ دوسرے روز عصر کے وقت ہی حویلی واپس آ گئے۔ کوئی اگر ان کو دیکھ کر خوش تھا یا نہیں، لیکن طاہرہ بیگم کی خوشی دیدنی تھی۔ جہاں آرا بیگم نے بھی اپنے سامنے جھکے ہوئے دراب کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ اگر بہت زیادہ محبت سے پیش نہیں آتی تھی تو کبھی بھی نفرت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ محبت کو کبھی بانٹ نہیں سکتی تھی، لیکن اب وہ وقت گزر چکا تھا، اور وقت نے انہیں اتنا ضعیف اور سمجھدار بنا دیا تھا کہ وہ اچھی طرح جانتی تھی ان بے بنیاد نفرتوں کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ افتخار خان اپنے کمرے میں ہی رہے، حویلی کے دوسرے پورشن میں کمرے سے سیٹ کروا دیے تھے، اور دراب خان اپنی لمٹ کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ انہوں نے بچیوں کو خاصی تاکید کی تھی کہ وہ حویلی کے اس پورشن میں آنے سے گریز کریں، بس فنکشن اٹینڈ کریں اور پھر اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ کزن سے زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور خصوصی طور پر افتخار خان کے سامنے نہ آئیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائی کی اتنی بڑی خوشی میں وہ کسی قسم کی رکاوٹ کا سبب بنے، جبکہ دوسری طرف ان کی بڑی بھابھی یعنی کہ آسیہ بیگم تو ان کے آنے سے کافی خوش اور مطمئن تھی۔ ویسے بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جو ہونا تھا ہو چکا تھا، اور دراب خان ان کی کافی عزت کرتے تھے، جبکہ ان کی دیورانی بشرا بیگم کا رویہ کچھ سخت تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ محبت اور اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ حویلی میں آنے کے بعد اس کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی، دل تھا کہ بار بار دھڑک کر قیامت برپا کر رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے دیکھے، جس کے حسن کے چرچے اسے چین نہیں لینے دیتے تھے، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کہ جس پر وہ مکمل حق رکھتی ہے، وہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، جسے دیکھنے کا، چھونے کا، چاہنے کا صرف اسی کے پاس حق ہے۔ اس کے لیے تیار کردہ کمرہ بہت اچھا تھا۔ حویلی کا دوسرا پورشن مکمل طور پر ان کو دے دیا گیا تاکہ وہ یہاں 2 دن آرام سے گزار سکیں۔ اس کے علاوہ بھی ملازمین موجود تھے، جبکہ اس کے بعد کی عزت نفس کے خلاف بات تھی کہ وہ خود حویلی کے دوسرے پورشن میں اپنے تایا کی فیملی کے پاس جاتی۔ رات فنکشن شروع ہونے سے پہلے وہ کچھ تذبذب کا شکار تھی۔ اس نے اپنی بہن اریحا سے کہا بھی کہ وہ فنکشن اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی۔ حقیقت تو یہی تھی کہ وہ اس شخص کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ بھائی کتنے عرصے کے بعد حویلی واپس آئے ہیں، وہ آپ کو دیکھیں گے، آپ ان سے مل لیجیے، یہی تو موقع ہے۔ اریحا نے اسے سمجھانا چاہا اور وہ بس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر کیسا ریئیکٹ کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ انسان بن کر قریب سے گزر جائے، تو جس کی محبت کے دیپ جلائے بیٹھی تھی، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کیونکہ اس کے تایا نے تو ان لوگوں کو ہرگز قبول نہیں کیا تھا۔ بلا کر کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے لمبے بالوں کی چوٹیاں باندھ کر اس نے کندھے پر ڈالی۔ اپنے پسندیدہ جھمکے اس نے جیولری کے نام پر پہنے تھے، اور بہت ہلکا سا فٹ میک اپ، لیکن اس لک میں بھی وہ کافی حسین لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں کی نرم کرلی لٹیں اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے اسے حسین اور دلکش بنا رہی تھی۔ خوبصورت پنکھنی جیسے لب جن پر گلابی رنگوں کو سجا دیا گیا، وہ فنکشن میں آئی تو ہر طرف رنگوں کی بہار تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ کافی خوش تھی۔ سارے کزنس اسے اچھا خاصا پروٹوکول دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ شاید ابھی تک فنکشن میں موجود نہیں تھا۔ زنیرہ کے لیے خوبصورت جھولا نما سیج بنا دی گئی تھی، جہاں اسے مہندی لگنا تھی۔ مدثر اور وہ دونوں بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس وقت وہ رسم کر کے پلٹی تھی جب اسے وہ پیچھے کھڑا دکھائی دیا۔ اس نے آج سے پہلے اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن آ جانے کیوں دل نے دھڑکتے ہوئے گواہی دی تھی کہ سامنے کھڑا شخص وہی ہے، اور وہ بے اختیار اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا شاید اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ صرف ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں، اور اتنی بے قراری سے ملی کہ دانش کو اپنی پلکیں جھپکنا مشکل ہو گیا۔ اس وقت وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ محفل کی جان بنا ہوا تھا۔
جبکہ سامنے کھڑی لڑکی کو انجان نظروں سے دیکھنے کے بعد اس کی نظروں میں شناسائی کی ایک ہلکی سی رمق ابھری اور اگلے ہی پل اس نے نظروں کو جھکا لیا اور آگے بڑھ گیا۔ ایک طلسم سا ٹوٹ گیا تھا۔ دانیر جلدی سے سنبھلتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ پلٹ کر اگر دیکھتی تو شاید پتھر کی ہو جاتے۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ وہی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی جب اریحا اس کے کان میں جھکی۔ آپ نے بھائی کو دیکھا؟ ابھی وہ جو رسم کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اس نے بے ساختہ ایک بار پھر سر اٹھا دیا۔ نہ جانے کیوں بار بار ان دونوں کی نظریں چار ہو رہی تھیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شخص بھی متلاشی نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قدر مکمل حسن کا مجسمہ ہے جسے دیکھ کر وہ حیران رہ جائے گی۔ خدا نے اس کے مقدر میں اس قدر شاندار مرد لکھا تھا۔ رسم ہوتے ہی وہ واپس اپنے پورشن میں چلی آئی۔ اب وہاں بیٹھنا محال تھا۔ دل تھا کہ نہ جانے کیوں بے وجہ سی ادھم مچائے ہوئے تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں آیا تو طبیعت میں عجیب سی تھکاوٹ پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے بھائی کی شادی تھی اور وہ ذمہ داریوں میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ اسے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہا۔ شام کے وقت وہ حویلی واپس آیا تو طاہرہ پھپھو کی بیٹی اسے کچن سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ گڑیا، میرے لیے بھی ایک کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں پہنچا دو۔ جی بھائی، ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ چہکتی واپس کچن میں چلی گئی جبکہ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور سر میں کافی درد ہو رہا تھا اور وہ صرف اور صرف آرام چاہتا تھا۔ کچھ دیر کی بعد جویریہ چائے کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ دستک دے کر اس نے اندر جھانکا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اندر آ جاؤ، لاؤ چائے، مجھے دو۔ اسے اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ پکڑایا اور پھر اپنی گول مٹول آنکھوں کو شرارت سے گھمایا تھا۔ ویسے آج چائے میرے ہاتھ کی نہیں پینی چاہیے تھی آپ کو۔ وہ سمجھ نہیں پایا کیا بات ہے۔ آنکھوں میں کافی شوخی ہے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ صوفے پر ہی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ عمر میں اسے کافی چھوٹی اور شریر لڑکی تھی جو اسے کافی کیوٹ لگتی تھی۔ آج تو حویلی میں ہماری بھابھی آئی ہوئی ہیں، دانی آپی دوسرے پورشن میں آ چکی ہیں، اور اب جلد سے جلد آپ ان سے ملاقات کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دانی آپ ہی کتنی کیوٹ ہیں۔ جویریہ تو مکمل اس کی دیوانی ہوئی پڑی تھی اور اس کے بارے میں سنتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا دل ہلکا سا دھڑکا تھا، جس پر اس نے فوراً ہی قابو پا لیا۔ اچھا، اچھی بات ہے، لیکن مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ وہ بالکل سنجیدہ تھا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ دانی آپی کو دیکھیں، ان سے ملیں، وہ آپ کی بیوی ہے نا؟ اور اس لفظ پر وہ ٹھٹک کر جویریہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ تو اس نے آج تک نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کے نام سے منسوب ہے، اس کی منقوہ ہے۔ وہ اس پر مکمل حق رکھتا ہے۔ شاید بڑوں نے اتنی دوریاں بنا دی تھیں کہ وہ یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ بس کسی غیر کی طرح جیسے باقی اس کے ارد گرد منڈلانے والے لوگ، جبکہ وہ کوسوں دور بیٹھی لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ کتنا قریبی تھا، یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، ابھی آپ جائیں۔ جویریہ اس کے کمرے سے چلی گئی، لیکن وہ کافی دیر پرسوچ نظروں سے ایک ہی نقطے کو گھورتا رہا۔ اس کے ذہن میں عجیب سی ہلچل پھیلی ہوئی تھی۔ وہ حویلی میں آ چکی تھی، اگر وہ اس کے سامنے آ جاتی، کسی قسم کا کوئی مطالبہ کر دیتی یا پھر اپنے حق کے بارے میں بات کرتی، وہ اسے جتاتی کہ وہ اس کی منقوہ ہے، تو وہ اسے کیا جواب دے گا؟ اس کے پاس ایسا کوئی جواب نہیں تھا۔ یاد رکھنا، وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہے۔ وہ ساری زندگی تمہارے نام کے ساتھ منسوب رہے گی۔ میں تمہاری شادی خود اپنی مرضی سے کروں گا اور وہی تمہاری بیوی کہلائے گی، اس حویلی کی بہو۔ یہ افتخار خان کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی مانند اس کے ذہن پر برسے اور اس نے آنکھوں کو موند کر صوفے سے ٹیک لگا لی۔ اس وقت اسے صرف آرام چاہیے تھا۔ وہ اس وقت اس لڑکی کو زیر غور لانا نہیں چاہتا تھا، جسے دیکھنے کے بعد اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کتنی بار اسے دیکھتا رہا، کتنے ہی پل ایک عجیب سی کیفیت کی نظر ہو گئی۔ اس نے آج تک حسین چہرے دیکھے تھے، لیکن اس قدر معصوم اور شفاف چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ بنا اس کی پہچان کے یہی وہ ایک نظر اسے دیکھتے ہی پہچان چکا تھا کہ وہی دانی ہے، دانیز ارحام خان، اس کی منقوہ، جب وہ رسم کر کے پلٹی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی رہی، اپنی بھوری شفاف بڑی بڑی آنکھوں کو کھولی، اسے معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔
تو دل میں عجیب سی ہلچل پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے پکارے۔ اس نے دانی کی آنکھوں میں لپکتی ہوئی بےقراری کو دیکھ لیا تھا، بےقراری کے شعلے جو اس کے وجود کو سلگاتے ہوئے اسے احساس دلا رہے تھے کہ سامنے کھڑا شخص اس کا ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا اور اس کے قریب سے انجان بن کر گزر گیا۔ شاید یہی ان دونوں کے لیے ایک بہترین قدم تھا۔ جتنی دیر وہ فنکشن میں رہی، وہ جانے انجانے میں اس کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ اس نے آج تک جتنے بھی حسین چہرے دیکھے تھے، یہ چہرہ ان سب پر غالب تھا۔ یا پھر اسے دیکھنے کا انداز بدل چکا تھا، یا حقیقت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ اس پر مکمل حق رکھتا تھا اور حق سے چاہے جانے والے چہروں کی قدر ہوتی ہے۔ اس رات وہ سونے کے لیے آیا تو آنکھیں بند کرتے ہی شناخت سے وہ معصوم سا چہرہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو کھولے اسے دیکھتا ہوا محسوس ہوا۔ ان آنکھوں میں بے قراری تھی، اسے دیکھ لینے کی چمک تھی اور ایک عجیب سا سحر چھایا ہوا تھا جو سامنے موجود کسی بھی شخص کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر بابا اور چاچو کے درمیان کوئی دشمنی نہ ہوتی؟ کیا ہو جاتا اگر ہمارا رشتہ بھی بالکل ویسا ہوتا جیسا لوگ سمجھتے ہیں؟ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اگر بابا کو میرے ارادوں کا علم ہوا تو ایک سوالیہ نشان ان کے ذہن پر لہرایا اور اس نے دانستہ طور پر اس کی سوچوں کو جھٹک دیا۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک نظر بیکار نہیں بلکہ نکاح کا کمال ہے۔ نکاح کے بندھن میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دو اجنبی لوگوں کو بھی ایک دوسرے میں پیوست کر دیتا ہے، اور پھر وہ دونوں تو آپس میں نہ صرف کزن تھے بلکہ پسندیدگی کا بھی ہلکا پھلکا خمار چھا چکا تھا۔ عمومی طور پر انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اسے جس نام کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے اس کا ذہن اسی نام سے منسلک اپنے بننے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ شخص ہمارے لیے اہم سے اہم ترین ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ہم اسے اپنی زندگی کا محور بنا لیتے ہیں۔ اور ایسا ہی کچھ دانیش کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے جب سے اسے دیکھا تھا بے قراری تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، نہ جانے وہ کتنی دیر روتی رہی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص یوں انجان بن کر قریب سے گزر جائے گا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی نظروں میں موجود انجانا پن صرف اسی لیے نہیں ہے کہ وہ چپ چاپ اپنے راستے پر گزر جائے، بلکہ اسی لیے ہے کہ وہ اس کے ساتھ شاید کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر تم میرے مقدر میں نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن میں یہ عہد کر چکی ہوں کہ میرا نام ساری زندگی تمہارے نام کے ساتھ منسوب رہے گا۔ ارحم خان خود سے مخاطب، وہ نہ جانے کتنی دیر خود کو محبت کے لیے کوستی رہی۔ آج تک جس رشتے سے وہ بے نام سے محبت کرتی چلی آئی تھی، آج اس کے حسن سے مروب ہو کر وہ مزید اس کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ بے قرار دل کو ایک پل کے لیے قرار نہیں آتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بے قراریاں مقابل پر بھی اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اگلے دن سلور کلر کی میکسی میں اس نے بہت خوبصورتی سے میک اپ کروایا۔ ہلکے تراش خراش نے اسے اتنا حسین بنا دیا کہ ہر اٹھنے والی نظر اس پر چند پل رک جاتی، جبکہ ارحام بھی کافی ڈیشنگ نظر آ رہا تھا۔ اس کے بھائی کی شادی تھی، اس نے جس قدر بھنگڑے ڈالے، کوئی اس سے پوچھتا کہ آج وہ کتنا خوش تھا۔ مدثر نہ صرف اس کا بہترین دوست تھا بلکہ ہمیشہ افتخار خان کی جگہ بھی پوری کی۔ اسے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی وہ ہمیشہ مدثر کے پاس آتا، اور آج مدثر کی خوشی کا اتنا بڑا دن تھا تو وہ کیسے خوش نہ ہوتا۔ اس نے اس چھوئی موئی انجانی سی لڑکی کو باغور دیکھا تھا۔ بہت اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ کافی دیر اس کے حسن کو سراتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا۔ محترمہ کافی حسین ہے، سات پہلو میں چلیں گی تو قیامت برپا کر دیں گے، دل میں سوچتے ہوئے اس نے مبہم سی مسکراہٹ کو اپنے لبوں پر بکھرنے دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، اسے مخاطب کرے، اور شاید قدرت انہیں موقع بھی فراہم کرنے والی تھی۔ اس وقت وہ کرسی پر آرام دہ حالت میں بیٹھی تھی جب آسیہ بیگم اس کی جانب آئی اور اس کی جانب جھکتے ہوئے اسے کہا تھا کہ وہ حویلی کے اندر جائے اور مدثر کے کمرے کی ساری سیٹنگ کو ایک بار دیکھ کر آئے۔ انہوں نے ملازمین سے کہہ دیا ساری ڈیکوریشن کمپلیٹ ہونی چاہیے، لیکن اس وقت کوئی ایسا ضروری ہے جو ان پر نگرانی کر سکے۔ اسے اچھا لگا تھا کہ تائی امی اس پر بھروسہ کر رہی ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے بھی اسے کافی شوق تھا حویلی کے اس پورشن میں جانے کا جہاں وہ شخص رہتا تھا۔ شاید اس سے ملاقات ہو جاتی، ایک بار پھر اسے دیکھنا نصیب ہو جاتا، جو شاید اتنا مصروف تھا کہ نظر آنے سے بھی اثر رکھتا۔ محبوب کی یہ خوبی کافی دلکش ہوتی ہے کہ وہ ظالمانہ رویہ اختیار کرنے کے بعد بھی بے حد حسین اور پیارا لگتا ہے۔
اس کی یادوں سے دامن نہیں چھڑایا جا سکتا، نہ ہی اس کی محبت سے غفلت بڑھتی جا سکتی ہے۔ وہ ساری ڈیکوریشن دیکھنے کے بعد ملازمہ کو چند مزید ہدایات کرتے ہوئے باہر نکلی تھی، جب ساتھ موجود کمرے پر اس کی نظر پڑی اور نہ جانے اس کے دل نے کیوں کہا تھا کہ شاید یہ ارحام کا کمرہ ہو۔ اس نے ملازمہ کو بلاتے ہوئے پوچھا تھا، کیا یہ چھوٹے خان کا کمرہ ہے؟ اور ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا، جی بیوی، یہ چھوٹے صاحب کا کمرہ ہے۔ اس کو دل مچل اٹھا تھا۔ وہ اس کا کمرہ دیکھنا چاہتی تھی، اس سے منسلک چیزوں کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ اس وقت اپنے کمرے میں ہوگا۔ وہ جلدی سے اشتیاق سے قدم اٹھا کر اس کے کمرے کی جانب بڑھی اور آہستگی سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اندر جھانکنے کے بعد وہ جلدی سے پلٹی تھی، دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو سنوار رہا تھا۔ اس نے نہ صرف اسے جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تھا بلکہ شاید پہچان بھی گیا تھا، اس لیے تیز قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کی جانب آیا اور دروازہ کھول دیا، جبکہ وہ جو پلٹ کر بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی وہیں جم چکی تھی۔ آج اس کی اتنی بڑی غلطی پکڑی گئی۔ شرم کے مارے اس کی رنگت مکمل طور پر سرخ ہو گئی اور آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ جب اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بنا سوچے سمجھے اس کی کلائی کو تھام کر اسے کمرے میں لاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا، وہ دروازے کے ساتھ سمٹ کر کھڑی اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو کھولے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس وقت چہرے پر مصنوعی سی سنجیدگی سجائے اس کے معصوم چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی تھی؟ کچھ نہیں، قسم سے میں کچھ نہیں دیکھ رہی تھی، بس آپ کا کمرہ۔ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ اس وقت وہ جتنی خوفزدہ تھی اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، جبکہ مقابل نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر اتنی ہمت نہیں تھی تو پھر اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ کوئی بات نہیں، چلو دیکھ لو، ویسے بھی میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں۔ اس نے اتنے دلکش لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بس حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ جب شاید اسے کمفرٹیبل فیل کروانے کے لیے وہ اپنا کچھ سامان اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ وہیں کھڑی رہی۔ کمرہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اس کی خوبصورتی میں کھو سی گئی۔ کمرے کا خوبصورت ماحول اس شخص کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ اتنی نرمی سے پیش آئے گا۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آئے گا۔ وہ چپ چاپ اس کمرے سے نکل گئی۔ وہ دن اس نے جیسے تیسے گزارا اور پھر شام ہوتے وہ لوگ حویلی واپس چلے گئے۔ کسی نے بھی زحمت نہیں کی تھی انہیں روکنے کی، اور نہ ہی اب مزید دوراب خان رکنا چاہتے تھے۔ مدثر اور زنیرہ کی رخصتی بہترین طریقے سے ہو چکی تھی اور زنیرہ رخصت ہو کر مدثر کے کمرے میں چلی گئی۔ سب کچھ سمٹ چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو ایک بے نام سی بے چینی اس کے وجود میں پھیلی ہوئی تھی۔ دل تھا کہ بار بار اس لڑکی کو سوچتے ہوئے مچل رہا تھا۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی معصومیت کا مظاہرہ کرے گی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اس کے لیے ڈر میں نرم گوشہ رکھتی ہے۔ وہ کافی دیر کھڑکی کے قریب کھڑا باہر کی ہوا کھاتے ہوئے مسلسل اسی کے بارے میں سوچتا رہا، یہ جانے بغیر کہ وہ بھی اس وقت بےتابی سے ہے۔ بیڈ پہ لیٹی اس کے متعلق یہ سوچ رہی ہے، اگلے آنے والے دن اس نے کس طرح گزارے تھے صرف وہ جانتا تھا، اور اس کا دل بار بار مچلتا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، اسے پسندیدگی کا اظہار کرے، اسے اپنے بارے میں کچھ بتائے اور کچھ اس کے بارے میں سنے، لیکن اسے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کسی خاص ملازموں کو جانتا تھا جو اس کا پیغام وہاں تک پہنچا دیتی۔ اس کا نمبر بھی نہیں تھا اس کے پاس، اور نہ ہی وہ کسی کزن سے مانگ سکتا تھا۔ سو اس رات اس نے مجبوراً وہ اتنا بڑا قدم اٹھایا جس کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اتنی بہادری کا مظاہرہ وہ دن کے اجالے میں نہیں کر سکتا تھا جتنا اس نے بے قرار ہو کر اس رات کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اگر افتخار خان کو اس واقعے کی بھنک بھی لگ گئی تو وہ اسے کھڑے کھڑے شوٹ کر دیں گے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ دوراب خان اور ان کے بچوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں، اور ان کے یہی بے بنیاد نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس رات وہ اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا ان کے گھر آ گیا۔ سڑک سے دور گاڑی کھڑی کرتے وہ دبے قدموں سے چلتے ہوئے ان کے گھر تک آیا۔ گھر کے اندرونی نقشے کو وہ پہچانتا تھا، کیونکہ گھر کے پرانے اور بوڑھے وفادار ملازم ریاض کے ساتھ پچھلے 2 دنوں سے ہلکی پھلکی گپ شپ لگا کر وہ اس گھر اور اس گھر میں موجود مالکان کے بارے میں اچھی خاصی جانکاری حاصل کر چکا تھا۔ حویلی کی دیوار پھلانگنے کے بعد وہ واچ مین کی نظر بچا کر اندر داخل ہوا۔
اور حویلی میں موجود ایک چھوٹے سے باغیچے کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی کچھ دیر کے لیے وہ وہیں رک کر جائزہ لینا چاہتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور کسی کو بھی شک نہیں ہوا۔ وہ اس گھر کی بیرونی سمت آیا اور آہستگی سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کھڑکی کو کھولنے لگا، جو شاید پہلے ہی کھلی ہوئی تھی۔ شیشے ہٹا کر اس نے اپنی راہ صاف کی اور بے دھڑک اندر کود آیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور نیم اندھیرے میں کسی کی بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا تھا، لیکن دل تھا کہ بری طرح مچل رہا تھا، بار بار جا رہا تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے، کہیں اسے یہاں آتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو شاید معاملات پہلے سے زیادہ خراب ہو جائیں، اور عین اسی لمحے بیڈ پر سوئے ہوئے وجود نے کروٹ بدلی اور اپنے قریب بیٹھے ہوئے وجود کے احساس سے چیختے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز اتنی خوفناک لہجے میں ڈوبی تھی کہ وہ بے اختیار اٹھتے ہوئے آگے بڑھا اور سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں ہوں، اونچی آواز مت نکالنا۔ وہ کافی آرام دہ حالت میں سو رہی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ یوں وہ شخص اس کے کمرے تک رسائی حاصل کر لے گا۔ اس نے جھٹکتے ہوئے اس کا ہاتھ دور کر دیا۔ یہاں کون آئے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو ان کے درمیان پہلی بات بھی خوفزدہ عناصر سے بھری ہوئی تھی۔ میں ساری دیواروں کو توڑ کر آیا ہوں، صرف تمہاری خاطر، تم سے ملنے کے لیے۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے کافی بے تابی کا شکار ہوں۔ تم سے مل کر اس معاملے کو سلجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے بس کچھ وقت چاہیے تمہارا۔ وہ بس بے قراری میں کہتا چلا گیا۔ بابا آپ کو منع نہیں کر رہے تھے، آپ دن کے اجالے میں آ جاتے، لیکن اس وقت بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ آج اتنے عرصے کے بعد وہ شخص اس کے سامنے تھا جس کے بارے میں اس نے صرف خواب دیکھے تھے۔ بے اختیاری وہ آگے بڑھتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ خان، مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ میرے بارے میں سوچتے ہوں گے۔ میں نے ساری امیدیں ترک کر دی تھیں۔ قابل رحم ہوتا ہے وہ شخص جو محبت میں اس قدر ڈوب جائے کہ محبوب کو دیکھتے ہی ہار مان لے، اور اس نے اس روز محبوب کو دیکھتے ہوئے ہار مان لی تھی جب اس نے نرمی سے اس کے ارد گرد بازو پھیلا دیے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں وقت بدلنے کا انتظار کروں گا اور پھر ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کے آنسو خشک کر دیے۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میری معصوم سی بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ مجھے دیکھتے ہی بے قراری میں رونا شروع کر دے گی۔ وہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ وہ رات بے حد حسین تھی، ان کے ملن کی رات۔ اس رات اس نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے مکمل کر دیا۔ وہ اس پر حق رکھتا تھا، اس کا شوہر تھا۔ مزاحمت کے باوجود وہ کچھ نہیں کہہ پائی۔ آج مجھے اس بے قراری میں ساری حدوں کو توڑ کر اس تک پہنچ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے خالی ہاتھ دروازے سے لوٹا دے، لیکن شاید وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے اس کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اس روز کے بعد وہ دوبارہ حویلی نہیں آیا۔ نمبرز کا تبادلہ ہو چکا تھا، لیکن دونوں نے سختی سے ایک دوسرے کو منع کیا تھا کہ وہ تب تک ایک دوسرے کو کال یا میسج نہیں کریں گے جب تک کہ کوئی مطلوبہ نتائج نہیں نکل آتے ہیں، جب تک کہ دونوں گھروں کے درمیان دشمنیاں ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ اس سے غافل ہو گیا۔ وہ رات اتنی حسین تھی کہ اس رات کے بعد اسے اقرار کرنا پڑا کہ وہ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، زندگی میں ایک پل کے لیے بھی نہیں، جبکہ دوسری جانب اسے پا لینے کے بعد اتنی بے قرار تھی کہ شکر کے ساتھ ساتھ فکر اور اندیشے بھی اسے کھائے جا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب کا اختتام کیا ہوگا۔ تب تک سب کچھ نارمل رہا، سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، جب تک کہ اسے اس بات کا علم نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ ایک ننھی سی جان وابستہ ہو گئی ہے، اور رات خماری میں ڈوبی ہوئی رات تھی۔ لیکن ان دونوں نے یہ نہیں سوچا تھا، لیکن شاید یہ خدا کی طرف سے ایک موقع یا معجزہ تھا، یا پھر شدید بدقسمتی تھی۔ وہ بس روتے ہوئے ڈاکٹر کی بات سنتی رہی۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ خراب طبیعت کے بعد اس کا وجود شک میں مبتلا ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر کی بات سن کر اسے یقین ہو گیا۔ وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہی جب اسے اچھا خاصا جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے تایا ابو تمہیں کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ تمہیں اپنی بہو کے طور پر تسلیم نہیں کرتے، اور یہ بچہ، تم نے وہی سب کچھ دہرا دیا جس کی وجہ سے نفرتیں پھیل چکی ہیں۔ جبکہ وہ روتی رہی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو جانتی بھی نہیں تھی
کہ اس دانستہ طور بات کو ادھورا چھوڑتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ شدت سے رو پڑی۔ نہ جانے اب اس کا انجام کیا ہوتا۔ گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلے ارحام کو کال کی تھی اور ارحام نے فوری طور پر کال اٹینڈ کر لی۔ ایک دوسرے سے نمبروں کا تبادلہ کرنے کے بعد وہ دونوں پہلی بار ایک دوسرے سے رابطہ کیا۔ کیا بات ہے دانی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ خان فکر مندی سے بولا، جبکہ وہ بس خاموشی سے روتی رہی۔ وہی سب کچھ ہو چکا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کے لیے پہلے ہی نفرتیں اپنے عروج پر تھیں۔ نہ جانے تایا ابو میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں ماں بننے والی ہوں خان۔ وہ بس خاموش ساکت بیٹھا رہا۔ اسے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی تھی؟ اس رات کی بے قراری اپنے عروج پر پہنچی تو وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت وہ شدید پچھتاوا گھیرے ہوئے تھا۔ میں بابا سے بات کروں گا، وہ ضرور مان جائیں گے، لیکن تم پلیز اپنا خیال رکھنا اور کسی کو بھی اس کے متعلق کچھ مت بتانا۔ ارحام نے اسے احساس دلایا اور اب اگلا مرحلہ تھا، وہ باپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے خوف آتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ نہ جانے اس کا باپ نفرت میں کیا کچھ کر جائے۔ اس کے چچا کو بدنام کرنے کے لیے وہ ذرا غور نہیں کرے گا کہ یہ اولاد اس کے اپنے بیٹے کی ہے۔ اس روز بلاؤں میں آ کر افتخار صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بابا، چاچو کے گھر جائیں اور دانی کا ہاتھ مانگ کر لائیں، رخصتی کروانی ہے۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب کچھ کہے گا۔ سب لوگ بس چپ چاپ اسے سنتے رہے، جیسے سب پر کوئی سختہ طاری ہو چکا ہو۔ اور پھر اس نے باپ کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، بابا، وہ ماں بننے والی ہے، میرے بچے کی ماں۔ اور یہی سننا تھا جب افتخار خان نے کھینچتے ہوئے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ کی شدت اتنی سخت تھی کہ اسے اپنا گال سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سر جھکا گیا، جبکہ لاؤنج میں موجود خواتین کے کلیجے اچھل کر حلق تک پہنچ گئے۔ سب لوگ لرز اٹھے تھے۔ آخر حویلی کے سب سے لاڈلے خان پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا گیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا، مجھے چاہے جتنا مرضی مار لیں، ڈانٹ لیں، میں آپ کی ڈانٹ کا حقدار ہوں، لیکن وہ نہیں ہے۔ بابا، یہ میری غلطی ہے، اس کی نہیں۔ اور افتخار خان نے طنزیہ مسکراہٹ سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ یہ تمہاری غلطی ہے یا اس میں بھی کتنے لوگوں کی غلطیاں شامل ہیں؟ یہ بھی ٹچ کروا لیتے ہیں پھر؟ وہ بے ساختہ حیرت سے اپنے باپ کو دیکھتا رہا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا باپ کچھ اس طرح کے الفاظ ادا کرے گا۔ بابا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ نہ صرف آپ کی بیٹی بلکہ آپ کی بہو ہے۔ اور دوراب خان دھار کر اٹھے۔ خبردار، وہ صرف تمہاری بیوی اور دوراب کی بیٹی ہے، اس حویلی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یاد رکھنا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ بابا، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی اور اس وقت اس سے اس حویلی میں ہونا چاہیے، کیونکہ آغا جی کی نصیحت کے مطابق وہ میری بیوی ہے۔ اس نے اپنی جانب سے لاجک پیش کیا تھا۔ اگر تمہاری بیوی ہے تو اٹھا کر کندھے پر رکھ لو، میں تو سہارا نہیں دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے انکار کر دیا اور وہ ان کی مد مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میری بیوی ہے، مجھ پر حق رکھتی ہے اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں اسے اس حویلی میں لے کر آؤں گا، ورنہ خود بھی اس حویلی سے چلا جاؤں گا۔ اور افتخار خان نے دھکیلتے ہوئے اسے داخلی دروازے پر لا کر کھڑا کیا۔ ابھی اور اسی وقت ملازمہ سے کہو اس کا سامان نکالنے اور اسے اس حویلی سے چلتا کریں۔ تم جا سکتے ہو، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہاری، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ بھی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ انہوں نے پلٹ کر سب کی طرف دیکھا تھا اور سب نے سر جھکا لیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک ہی پل میں ایسی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ وہ وہاں سے نکل آیا اپنے سامان کے ساتھ۔ اس روز اس نے اپنی محبت کا ساتھ دیا تھا۔ جس جگہ اس کی بیوی کی عزت نہیں تھی، اسے وہاں سے عزت نہیں کمانی تھی۔ وہ سیدھا دوراب خان کے گھر آیا اور ایک بار پھر ان کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ میری بیوی کو اگر میرے ساتھ رخصت کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے بھی گھر میں رکھنے کا حق آپ نہیں رکھتے۔ دوراب خان حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ آج ایک عرصے کے بعد ان کے سامنے گویا افتخار خان کھڑے تھے۔ میں ایک بار پھر وہ سب کچھ نہیں دہرانا چاہتا جس کے باعث بھائی صاحب کی عزت خراب ہو اور ان کی نفرت مزید بڑھ جائے۔ تم ابھی یہیں رکو، یہ تمہارے چچا کا گھر ہے۔ دوراب خان نے اسے وہیں روک لیا۔ وہ آج رات ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ انہیں بھی یہ جان کر کیفی حیرت ہوئی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق قائم ہو چکا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز تھیں، اپنی ضد سے زیادہ،
جبکہ اس رات افتخار خان کو ہارٹ اٹیک آیا۔ یہ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ ایک پل کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے موت گھوم گئی۔ انہوں نے موت کو اس قدر قریب سے دیکھا تھا، بے اختیار ہی انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھا اور بیٹھتے چلے گئے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ انہوں نے ساری زندگی نفرت میں گزار دی، اپنے بچوں کو بھی نفرت کرنا سکھائی۔ ایک بے بنیاد سی نفرت کو اپنی رگوں میں پالتے ہوئے اگر وہ اس دنیا سے چلے جاتے تو خسارہ کس کا ہوتا؟ انہوں نے بس آخری بار خدا سے مہلت مانگی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ آنکھیں مونتے چلے گئے۔ انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حویلی سے یہ خبر جب ارحم کو ملی تو وہ بے قراری میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہاسپٹل بھاگا۔ وہ اپنے باپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ صاحبان سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دل میں عجیب سا گلٹ پھیل گیا کہ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب دوراب خان بھی نہیں رک پائے تھے۔ اس روز وہ خود اکیلے نہیں آئے تھے، اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی ساری فائلز بھی اٹھا کر لے آئے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹر نے آ کر بتا دیا کہ انہیں مائنر اٹیک ہوا ہے، لیکن اب خطرے سے باہر ہیں، انہیں تھوڑی دیر تک کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ اس نے بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا۔ آج اس کے باپ کی جان بچ چکی تھی، لیکن وہ کیا کرتا؟ اس وقت وہ جتنی دوہری مجبوری کا شکار تھا صرف وہ جانتا تھا، اور اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ بس راداری میں سر جھکائے بیٹھے رہے جب افتخار خان کو ہوش آیا اور وہ سب سے پہلے اپنے باپ سے ملنے گیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ بابا، آپ جو کہیں گے وہی کروں گا، میں اپنی خوشیوں کو بالائے طاق رکھ دوں گا، لیکن میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ بابا، آپ کے بغیر میری زندگی نہیں ہے۔ وہ شدت سے رو پڑا۔ آج ان کا جوان بیٹا ان کی محبت میں رو رہا تھا، وہ خود بھی زاروں کے تار رو رہے تھے۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر دروازے میں کھڑے ہوئے دوراب کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں فائلز موجود تھی۔ وہ قدم قدم چلتے ہوئے افتخار خان کے سامنے آ گئے۔ بس کریں، میں وہ سب کچھ آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں جو کہ نفرت کی بنیاد ہے۔ انہوں نے نرمی سے فائل کو قریب رکھ دیا۔ میں ہر رشتے سے مکر جاؤں گا، اپنی بیٹی کا بوجھ بھی خود اٹھا لوں گا، لیکن اپنے دل میں موجود میری بدگمانی کو ختم کر دیں، اس سے پہلے کہ ہماری راہیں جدا ہو جائیں۔ وہ شدت سے رو پڑے اور افتخار خان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے انہیں اپنے نزدیک آنے کے لیے کہا تھا۔ سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور پھر انہوں نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پہلی بار وہ گلے ملے اور اتنی شدت سے رو پڑے کہ ارد گرد موجود لوگوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ انہوں نے موت کو جتنے قریب سے دیکھ لیا تھا، اب انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ان کا چھوٹا سوتیلا بھائی ان کی زندگی اور خوشیوں کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھا تو وہ کیوں نہیں؟ اور بالآخر اس روز محبت جیت گئی۔ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس نے دہلیز پر کھڑی ہوئی اس لڑکی کو شرارتی نظروں سے دیکھا تھا جو خوف زدہ ہو کر سر جھکا گئی، جبکہ دوسری جانب ان کی رخصتی کے معاملات طے پا رہے تھے۔ محبت میں اگر تھوڑا سا صبر کا دامن تھاما جائے تو اگر محبت سچی اور جائز طریقے سے ہو تو خدا ضرور ایک ہی راہ کا ہمسفر بنا دیتا ہے، جو منزل پر پہنچ کر فیاکون کا نظارہ دیکھتے حیران رہتے ہیں۔